سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جلیل القدر صحابی جو کہ ابو ایوب انصاری کی کنیت سے معروف ہو گئے، جبکہ ان کا نام خالد بن زید تھا، مدینے کے مشہور و معروف اور معزز ترین خاندان بنو نجار سے ان کا تعلق تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا محترم یعنی عبد المطلب کی والدہ سلمہ بنت عمرو کا تعلق بھی اسی خاندان سے ہی تھا، لہذا اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس خاندان بنو نجار کی رشتہ داری بنتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ بن عبد المطلب جب سیدہ آمنہ بنت وہب کے ساتھ شادی کے محض چند ماہ بعد ملک شام کی طرف تجارتی سفر پر روانہ ہو گئے تھے اور پھر وہاں سے واپسی کے موقع پر دوران سفر بیمار پڑ گئے تھے۔ مکے اور ملک شام کے درمیان وہ تجارتی شاہراہ جس پر اس زمانے میں تجارتی قافلے چلا کرتے تھے وہ مدینے کے قریب سے گزرتی تھی، چنانچہ واپسی کے اس سفر کے دوران جب راستے میں عبداللہ کی طبیعت زیادہ ناساز ہوئی اور ان کے لیے سفر جاری رکھنا کافی مشکل ہو گیا، ایسے میں یہ قافلہ جب مدینے کے قریب سے گزر رہا تھا تو موقع غنیمت جانتے ہوئے عبداللہ سفر جاری رکھنے کی بجائے مدینے میں ہی رک گئے۔ خاندان بنو نجار کے ساتھ اپنی اس قرابت داری کی وجہ سے انہوں نے مدینہ میں ہی اسی خاندان میں قیام کیا تھا اور تب ان کی طبیعت سنبھل نہیں سکی تھی۔ چند دن کی علالت کے بعد وہیں مدینہ میں ہی انتقال ہو گیا تھا اور پھر وہیں تدفین بھی ہوئی تھی۔ عبداللہ بن عبد المطلب کے انتقال کے بعد مکے میں ان کے لخت جگر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ آپ کی ولادت کے بعد آپ کی والدہ آمنہ بنت وہب ہمیشہ سوچا کرتی تھی کہ میرا یہ نور نظر جو کہ پیدائشی یتیم ہے، اس نے اپنے باپ کا نام تو سنا ہے مگر زندگی بھر آنکھیں باپ کی شکل دیکھنے کے لیے ترستی رہیں گی۔ باپ کی شکل دیکھنا تو اسے نصیب نہ ہوگا لیکن کم از کم یہ کاش یہ کسی طرح اپنے باپ کی قبر ہی دیکھ لے۔ لیکن مکے سے مدینے کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ تھا، راستہ دشوار گزار تھا، سفری سہولیات کے فقدان تھا، لہٰذا وہ مسلسل بے چینی کے ساتھ انتظار کرتی رہیں کہ یہ بچہ کچھ بڑا ہو جائے، اس طویل سفر کے قابل ہو سکے تو میں اسے وہاں لے جاؤں۔ آخر جب اس بچے کی عمر کا چھٹا سال چل رہا تھا تب وہ اسے امنا لیے ہوئے مدینہ گئی تھیں اور تب اپنے اس نور نظر کی معیت میں انہوں نے مدینہ میں جا کر خاندان بنو نجار کے ساتھ اس قرابت داری کی وجہ سے اسی خاندان میں ہی قیام کیا تھا۔ اور پھر تقریباً 47 سال کا طویل عرصہ گزر جانے کے بعد ہجرت مدینہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب مکے سے مدینہ تشریف آوری ہوئی تھی تب ابتدا میں چند روز آپ نے مضافاتی بستی قباء میں قیام فرمایا تھا۔ اس کے بعد جب آپ وہاں سے اندرون مدینہ کے شہر کی جانب روانہ ہوئے تھے تب آپ کی اونٹنی مختلف پہلوں، بستیوں اور مختلف قبائل کے اس مساکن سے گزرتی ہوئی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ راستے میں لوگوں کا بڑا جم غفیر تھا، ایسے میں بار بار بہت سے لوگ فرط عقیدت اور جذبات کی شدت کی وجہ سے آگے بڑھ کر آپ کی اونٹنی کی مہار تھام لیتے اور اسے روکنے کی کوشش کرتے۔ تب آپ بڑی شفقت سے بار بار انہیں مخاطب کرتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے، اسے چھوڑ دو، یہ تو اللہ کے حکم سے چل رہی ہے۔ آخر مسلسل چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچ کر اونٹنی رک گئی اور پھر کچھ دیر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد بیٹھ گئی۔ یہ بعینہ وہی جگہ تھی جہاں آج مسجد نبوی آباد ہے اور یہی اس معزز ترین خاندان بنو نجار کا محلہ تھا۔ اس یادگار ترین موقع پر اگرچہ وہاں مدینہ میں جس کا نام اس وقت یثرب تھا سبھی لوگوں نے اپنے محبوب ترین مہمان یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنے گھروں کے نیز اپنے دلوں کے دروازے کھول رکھے تھے۔ ہر کوئی دیدہ دل فرش راہ کیے ہوئے تھا، لیکن آپ کی اونٹنی چلتے چلتے جب خود ہی ایک جگہ رک گئی اور پھر اسی جگہ بیٹھ گئی تو اب ظاہر ہے کہ اس مقام پر سب سے قریب ترین جو گھر تھا اسی گھر کے مکینوں کا اب سب سے بڑا حق تھا، اور وہ گھر جس کسی کا تھا اس خوش نصیب ترین انسان کا نام تھا ابو ایوب انصاری۔ تب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا تھا۔ قدرت ان پر اتنی مہربان ہو گئی تھی، اللہ کی طرف سے انہیں یہ اتنا بڑا اعزاز اور اتنی بڑی خوش نصیبی ہوئی تھی کہ گویا ان کی تو قسمت ہی جاگ اٹھی تھی۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہی بےتابی کے ساتھ لپکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انتہائی والہانہ انداز میں خوش آمدید کہا، نیز آپ کا جو کچھ مختصر سامان تھا لپک کر اسے اٹھایا
اور دیوانہ وار وہ سامان لیے ہوئے اپنے گھر کے دروازے کی طرف چل دیے، گویا دنیا بھر کا کوئی قیمتی ترین خزانہ مل گیا ہو اور انہیں یہ اندیشہ ہو کہ کہیں یہ خزانہ مجھ سے چھن نہ جائے، اس لیے بہت جلدی اور فوراً اسے بیچ کر اس خزانے کو لے جا کر بحفاظت اپنے گھر میں چھپا دیا جائے۔ یہی کیفیت اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو رہی تھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر 2 منزلہ تھا، چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کے لیے گھر کا بالائی حصہ خالی کرنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ خود میاں بیوی دونوں نیچے رہیں اور آپ بالائی منزل پر رہیں۔ ادب کا تقاضا بھی یہی تھا کہ آپ اوپر رہیں، نیز یہ بات بھی پیش نظر تھی کہ یہ دونوں میاں بیوی اگر اوپر رہیں گے تو وہاں اٹھتے بیٹھتے اور چلتے پھرتے ان کے قدموں کے نیچے آواز آئے گی، یوں آپ کے آرام میں خلل واقع ہوگا، نیز شاید کچھ گرد و غبار بھی نیچے گرے جو آپ کے لیے پریشانی کا سبب بنے گی، کیونکہ اس دور میں مکانات کچے تھے، لہذا اس چیز کا اندیشہ تھا۔ چنانچہ ان دونوں میاں بیوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس بارے میں مطلع کیا تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ میرے لیے نیچے رہنا ہی زیادہ مناسب ہوگا، ساتھ ہی یہ وجہ بھی بیان فرمائی کہ میرے پاس تو بکثرت لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ رہے گا، لہٰذا میرے لیے نیچے ہی قیام بہتر رہے گا، کیونکہ ہم وقت آتے جاتے ملاقاتیوں کے لیے اوپر آنا جانا مشکل ہوگا، نیز گھر والوں کے لیے بھی یہ چیز دشواری کا سبب بنے گی۔ اس پر ابو ایوب اور ایوب دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کا احترام کیا اور دونوں اوپر ہی رہے۔ جب رات ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمانے لگے، تب یہ دونوں میاں بیوی بھی آپ سے رخصت لے کر اوپر چلے گئے اور آرام کے غرض سے لیٹ گئے، لیکن ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ابو ایوب اٹھ کر بیٹھ گئے اور نہایت ہی پریشانی کے عالم میں اپنی اہلیہ محترمہ کو مخاطب کرتے ہوئے یوں کہنے لگے، ایوب یہ ہم نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے اور ہم اوپر، ہم یہاں اوپر چلتے پھرتے رہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اب ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ہوگا، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تو آسمانوں سے وحی آتی ہے، فرشتے آتے ہیں، لہٰذا جس ہستی کا رشتہ آسمان والوں سے ہو اسے تو ضرور اوپر ہی ہونا چاہیے، ہم اوپر کس طرح رہ سکتے ہیں؟ یہی باتیں سوچ کر یہ دونوں میاں بیوی انتہائی پریشان ہو گئے، ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ اب کیا کریں۔ آخر دونوں ایک کونے میں چلے گئے جہاں انہیں یقین تھا کہ اس جگہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نہیں ہوں گے۔ تمام رات دونوں نے اسی طرح اس کونے میں دب کے بڑے رہے، اگر کبھی کسی ضروری کام سے چلنا پڑتا تو کمرے کے درمیان میں چلنے کی بجائے کونوں میں دیوار کے ساتھ چپک کر چلتے۔ تمام رات اسی کیفیت میں گزر گئی۔ جب صبح ہوئی تو ابو ایوب انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بڑی ہی بتابی کے ساتھ عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم آج رات تو لمحہ بھر کے لیے بھی نہ تو میں ہی آنکھ جھپک سکا اور نہ ہی ایوب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیرت سے دریافت فرمایا کہ کیا وجہ ہو گئی؟ ابو ایوب نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم اوپر آپ نیچے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ایوب، آپ اس قدر فکر مند نہ ہوں، میرے لیے تو بس یہی بہتر ہے کہ میں یہیں نیچے ہی رہوں، کیونکہ میرے پاس تو بکثرت ملاقاتی آتے جاتے رہیں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ ارشاد گرامی سننے کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حکم کی تعمیل کی اور مطمئن ہو گئے۔ شب و روز گزرتے رہے، حتیٰ کہ ایک بار ایسا ہوا کہ جب سردی خوب عروج پر تھی، سخت ٹھنڈی اور طوفانی ہوائیں چل رہی تھیں، تب ایک رات اچانک ان کا مٹکا کسی طرح ٹوٹ گیا، پانی تیزی کے ساتھ بہنے لگا اور ہر طرف پھیل گیا۔ چونکہ اس دور میں مکانات کچے تھے اور اس قدر معیاری اور مضبوط بھی نہیں تھے کہ جس طرح موجودہ دور میں ہوا کرتے ہیں، لہٰذا اب انہیں یہ اندیشہ ہونے لگا کہ یہ پانی نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہ ٹپکنے لگے یا یہ بہتا ہوا نیچے نہ پہنچ جائے، یوں آپ کے لیے یہ بہت بڑی زحمت کا باعث بن جائے گی۔ دونوں میاں بیوی کو محض ایک ہی لحاف میسر تھا جسے وہ دونوں ہی اڑتے تھے، ایسے میں انہیں وہ بہتا ہوا پانی صاف کرنے کے لیے فوری طور پر گھر میں کوئی چیز نہیں ملی، لہٰذا وہ دونوں پریشانی میں جلدی اپنے اسی لحاف سے پانی خشک کرنے لگے۔ انتہائی شدید سردی کی رات، پھر یہ کہ مٹکا بھی ٹوٹ گیا جس کی وجہ سے پانی پھیل گیا، یوں سردی مزید بڑھ گئی، پانی بھی ضائع ہو گیا۔ اس دور میں پانی کا حصول کوئی آسان کام نہیں تھا، بڑی
تگ و دود اور جدوجہد کے بعد پانی نصیب ہوا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ اصل فکر اس بات کی تھی کہ یہ پانی اب کہیں بہتا ہوا یا ٹپکتا ہوا نیچے نہ پہنچ جائے۔ مزید کہ اس قدر شدید سردی میں پانی صاف کرنے کی تکلیف نیز یہ کہ لحاف میں فقط ایک ہی میسر تھا، وہ بھی بھیگ چکا۔ اس پانی کو خشک کرنے کی کوشش میں اب کیا ہوگا؟ باقی رات کس طرح گزرے گی؟ سردی سے حفاظت کیسے ہوگی؟ یہ دونوں میاں بیوی تو روز اول سے ہی اسی تشویش میں مبتلا تھے کہ بالائی منزل پر ہماری رہائش، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے تشریف فرما ہیں، یہ کسی طرح مناسب نہیں، دل نہیں مانتا۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس بارے میں تسلی دی تھی اور مطمئن کرنے کی کوشش بھی کی فرمائی تھی، لیکن بہرحال ان دونوں میاں بیوی ابو ایوب اور ام ایوب کی طرف سے آپ کے لیے ادب و احترام کی یہ انتہا تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ دونوں خوش نصیب ترین افراد بادب بانصیب کے پورے طرح مصداق تھے، اس لیے تو خالق کائنات کی طرف سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین میزبان کے طور پر انہی دونوں میاں بیوی کو منتخب کیا گیا تھا۔ چنانچہ یہ دونوں تو پہلے دن سے ہی اوپر رہائش پر مطمئن نہیں تھے۔ مزید یہ کہ اس رات پیش آنے والا یہ واقعہ جو کہ ان کے لیے بڑی پریشانی کا باعث بنا، لہٰذا جب صبح ہوئی تو ابو ایوب انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نہایت ہی ادب کے ساتھ عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن ہمارا دل کسی صورت اس بات کو قبول نہیں کرتا کہ ہم میاں بیوی اوپر ہوں اور آپ نیچے۔ اس بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو کیفیت ملاحظہ فرمائی تو آپ صورتحال کو سمجھ گئے، لہذا ازراہ شفقت ان کی اس گزارش کو قبول کرتے ہوئے آپ بالائی منزل پر منتقل ہو گئے۔ جب وہ دونوں میاں بیوی نیچے چلے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 7 ماہ مسلسل اپنے میزبان حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام فرمایا، حتیٰ کہ اس دوران ان کے گھر سے متصل جس جگہ ہجرت کے موقع پر آپ کی اونٹنی آ کر بیٹھ گئی تھی، اس مقام پر مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ نیز مسجد سے متصل ہی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مستقل رہائش کا انتظام بھی کر لیا گیا، لہٰذا آپ ابو ایوب انصاری کے گھر سے اب وہاں منتقل ہو گئے۔ لیکن اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ایک دوسرے کے پڑوسی ہی تھے۔ کتنے اچھے اور کس قدر مبارک تھے یہ دونوں پڑوسی۔ انہی دنوں ایک بار ایسا ہوا کہ سرد گرمی کے دنوں میں عین دوپہر کے وقت جب خوب گرم لو چل رہی تھی، جھلسا دینے والی گرم ہواؤں کی وجہ سے سبھی لوگ اپنے گھروں میں دب کے بیٹھے ہوئے تھے، گلی کوچوں میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ایسے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نمودار ہوئے اور مسجد نبوی کے آس پاس گھومنے لگے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ انہیں تعجب ہوا کہ اس قدر شدید گرمی میں یہاں اس قدر اکیلے یہ کیا کر رہے ہیں۔ نیز انہیں حضرت ابوبکر کے چہرے پر کچھ پریشانی کے آثار بھی محسوس ہوئے۔ تب انہوں نے دریافت کیا، اے ابوبکر، اس وقت آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، مجھے بھوک نے بہت زیادہ ستا رکھا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو میں یہاں چلا آیا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا بھی بالکل یہی حال ہے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لائے اور ان دونوں کو اس وقت وہاں دیکھا تو وجہ دریافت فرمائی۔ ان دونوں نے وہی وجہ بتا دی کہ بھوک نے ستا رکھا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری بھی یہی کیفیت ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، چلو تم دونوں میرے ساتھ چلو، اور پھر یہ تینوں حضرات چل دیے۔ سامنے چند قدم کے فاصلے پر ہی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ وہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک گئے اور ان کے دروازے پر دستک دی، جس پر ان کی اہلیہ ام ایوب نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا، مرحبا مرحبا اے اللہ کے نبی، مرحبا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، ابو ایوب کہاں ہیں؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے گھر سے متصل ہی عقبی حصے میں اپنے کھجوروں کے درختوں میں کچھ کام کاج کر رہے تھے۔ انہوں نے آپ کی آواز سنی تو وہ اپنا کام چھوڑ کر فوراً ہی حاضر خدمت ہو گئے۔ آپ کو نیز آپ کے دونوں ساتھیوں کو وہاں دیکھ کر نہایت مسرت کا اظہار کرتے ہوئے یوں کہنے لگے، مرحبا اے اللہ کے نبی اور مرحبا اے اللہ کے نبی کے ساتھیوں۔ اس کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تینوں معزز ترین اور گرامیہ قدر مہمانوں کو گھر میں بٹھایا اور خود اپنے انہی کھجوروں کے درختوں کی طرف چل دیے، اور پھر فوراً ہی
کھجوروں کا ایک پورا گچھا درخت سے کاٹ کر لے آئے، جس میں تمر یعنی خشک کھجوریں بھی تھیں، رطب یعنی تازہ بھی تھیں، اور بسر یعنی کچھ کچی پکی درمیانی قسم کی بھی تھیں، اور یہ پورا گچھا معزز مہمانوں کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ایوب، بس کچھ خوش کھجوریں ہی توڑ لی ہوتی، یہ پورا گچھا توڑ لانے کی ضرورت تو نہیں تھی۔ اس پر انہوں نے عرض کیا، بس میرا جی چاہا کہ میں یہ پورا گچھا ہی پیش کر دوں، اور پھر مزید عرض کیا، دیکھیے میں ابھی آپ حضرات کے لیے بکری بھی ذبح کرنے والا ہوں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر بکری ذبح کرنا ہی چاہتے ہو تو دیکھنا کوئی دودھ والی بکری ذبح نہ کرنا۔ اس کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی اہلیہ محترمہ ام ایوب نے جلدی جلدی بکری ذبح کر کے اس کا گوشت ہنڈیا میں چڑھا دیا، اس کا کچھ سالن تیار کیا، کچھ بھون لیا۔ اسی دوران ساتھ ساتھ ہی ام ایوب نے کچھ روٹیاں بھی پکا لیں، اور جب یہ کھانا پیش کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی مسرت کا اظہار فرمایا، گوشت کا سالن بھی، کچھ بنا ہوا گوشت بھی، تازہ تازہ گرم روٹیاں بھی، رنگ رنگ مختلف انواع و اقسام کی کھجوروں کا پورا گچھا بھی۔ تب اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کی جانب غور سے دیکھا، اور پھر کھانا شروع کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روٹی لی، اس پر گوشت کا ایک ٹکڑا رکھا، اور ابو ایوب کو پکڑاتے ہوئے فرمایا، ابو ایوب جائیے ذرا جلدی سے یہ فاطمہ کو دے آئیے، کیونکہ کتنے ہی دن گزر چکے ہیں کہ اس نے ایسا لذیذ کھانا نہیں کھایا۔ اس کے بعد مہمانوں نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا۔ کھانے سے فراغت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، تازہ روٹیاں، گوشت، انواع و اقسام کی کھجوریں، اور اس کے ساتھ ہی آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اور پھر آپ نے مزید فرمایا، اللہ کی قسم، یہی وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں قیامت کے روز تم سے سوال کیا جائے گا، لہٰذا جب کبھی تمہیں ایسی نعمت نصیب ہو اور تم اس کی طرف ہاتھ بڑھانے لگو تو یوں کہو بسم اللہ، اور جب کھا چکو تو کہو الحمدللہ۔ بحوالہ صحیح ابن حبان۔ اسی کیفیت میں مدینہ میں وقت گزرتا رہا، شب و روز کا یہ سفر جاری رہا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دور گزر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ تادم آخری اپنے صحابی نیز اپنے اولین میزبان حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انتہائی مسرور و مطمئن رہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد نبوی کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران ہمیشہ نہایت ذوق و شوق، توجہ اور لگن کے ساتھ آپ کی زندگی نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہتے ہوئے علمی استفادہ اور کسب فیض میں مشغول و منہمک رہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں جتنے بھی غزوات پیش آئے، ہر غزوے کے موقع پر ہمیشہ پیش رہے، اور پھر اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر حق و باطل کے درمیان پیش آنے والے ہر موقع میں ان کی شرکت کا یہ سلسلہ عہد نبوی کے بعد خلفائے اربعہ کے دور میں بھی جاری رہا، اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں بھی ان کی یہی کیفیت رہی۔ چنانچہ دین برحق کی سربلندی اور طاغوت قوتوں کے خلاف لشکر کشی کے موقع پر ان کی مسلسل شرکت کے اس طویل سلسلے کا آخری واقعہ یہ تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوران جب سلطنت روم کے دارالحکومت قسطنطنیہ پر حملے کے غرض سے جب لشکر تیار کیا گیا، اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی عمر رسیدہ اور کمزور ہو چکے تھے۔ ان کی عمر 80 سال سے تجاوز کر چکی تھی، مگر اس کے باوجود ہمت مضبوط تھی۔ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، طاغوتی قوتوں کو سرکوبی کے لیے ان کا حوصلہ بلند تھا اور پرعزم پختہ تھا، لہٰذا اپنی اس جسمانی کمزوری کے باوجود وہ بڑے ہی جذبے اور جوش و خروش کے ساتھ اس لشکر کے ہمراہ روانہ ہو گئے۔ لیکن یہ لشکر جب اپنی منزل مقصود کی جانب روانہ ہوا تو اس طویل سفر کی صعوبتوں نیز اس عمر میں طبع عوارض اور کمزوری کی وجہ سے ان کی طبیعت ناساز ہونے لگی۔ اس موقع پر لشکر کے سپہ سالار اور دیگر ذمہ دار افراد مستقل ان کی مزاج پرسی، تیمارداری اور خبر گیری کرتے رہے۔ آخر اسی کیفیت میں راستے میں ہی ایک روز ان کی طبیعت زیادہ ناساز ہو گئی۔ تب انہوں نے لشکر کے سپہ سالار اور دیگر اپنے تمام ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میری طرف سے اس لشکر میں موجود تمام سپاہیوں کو سلام پہنچانا اور یہ پیغام بھی پہنچانا کہ ابو ایوب کی طرف سے تمہارے لیے یہ وصیت ہے کہ منزل مقصود پر پہنچنے کے بعد دشمن کے خلاف خوب ڈٹ کر لڑیں، نیز یہ کہ اگر وہ وقت آنے سے قبل ہی میری روح پرواز کر گئی تو اس جنگ کے موقع پر مجھے
اٹھا کر میدان جنگ میں لے جائیں اور وہاں مجھے ضرور اپنے ہمراہ رکھیں اور پھر جنگ کے خاتمے پر مجھے وہاں قسطنطنیہ شہر کے فصیل کے پہلو میں دفن کریں۔ یہ تھے آخری الفاظ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ان آخری الفاظ کے ساتھ ہی انہوں نے آخری ہچکی لی اور اپنی جان اپنے اللہ کے سپرد کر دی۔ چنانچہ سپاہیوں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وصیت پر عمل کرتے ہوئے ان کی میت کو اس سفر کے دوران اور پھر منزل مقصود پر پہنچنے کے بعد اس تاریخی اور یادگار معرکے کے موقع پر میدان جنگ میں بھی مسلسل اپنے ہمراہ ہی رکھا، کیونکہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی خواہش تھی اور یہی جذبہ تھا کہ بہر صورت اس معرکے میں شریک ہو۔ موت کا وقت تو اللہ کی طرف سے مقرر ہے، یہی سوچ کر وہ اس معرکے میں شرکت کے غرض سے عازم سفر ہوئے تھے۔ اب اگر موت کا وہ طے شدہ وقت منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی آ گیا تو اللہ کی مرضی، لہٰذا پھر اس مارکے میں جان نکلنے کے بعد ہی شرکت کی جائے گی، لیکن کسی صورت اس مارکے سے پیچھے رہنا انہیں قبول نہیں تھا، یعنی شرکت کا عزم کر رکھا تھا، جذبہ صادق تھا اور نیت خالص تھی۔ موت کا مقرر وقت وہاں پہنچنے سے پہلے ہی آ گیا تو بغیر جان کے ہی شرکت سے ہی منزل مقصود پر پہنچے کے بعد اسلامی لشکر کے ذمہ داروں نے حضرت ابو ایوب انصاری کی وصیت کے مطابق دوران جنگ کے ہر مرحلے پر ان کے جسد اطہر کو اپنے ہمراہ ہی رکھا۔ یہ ان کی کرامت تھی کہ وفات کے بعد اتنے دن گزر جانے کے باوجود ان کا جسم بدستور درست حالت میں رہا، اور پھر جنگ کے اختتام پر ان کی وصیت کے مطابق انہیں قسطنطنیہ استنبول شہر کے فصیل کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جلیل القدر صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری سانس تک اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر کوشاں رہے، اور اسی مقصد کی خاطر منزل مقصود کی جانب سفر کے دوران سن 52 ہجری میں اس جہان فانی سے کوچ کرتے ہوئے اپنے اللہ سے جا ملے جب ان کی عمر 80 برس سے متجاوز ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند فرمائے، نیز ہمیں وہاں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صحبت و معیت کی شرف سے سرفراز فرمائے، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔